أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر تذکرہ ہفتہ وار دروس کی صورت میں اس عنوان پر آج ہمارا 12واں درس ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سن کر اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں جو احباب شریک تھے ان کو یاد ہوگا کہ ہجرت کے 5ویں سال غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کا واقعہ جو پیش آیا اس کا مختصر تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ کس طرح کفار فوجیں لے کر مدینہ پر چڑھ دوڑے تھے اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اہل ایمان کی مدد اور نصرت فرمائی۔ اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ یہودیوں کا وہ قبیلہ تھا جنہوں نے اس موقع پر عہد شکنی کی اور غداری کی۔ ان کے ساتھ مسلمانوں نے جہاد کا اعلان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا اور ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہاں تک ہم گزشتہ درس میں بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد آج کے درس میں اس سے آگے ایک دو واقعات مختصر عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے آپ حضرات سن چکے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کعب بن اشرف جو تھا یہ یہودیوں کا سرغنہ اور ایک انتہائی خبیث الفطرت انسان تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیتیں پہنچاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر وقت منصوبے بناتا رہتا تھا۔ چنانچہ اس کو واصل جہنم کیا گیا تھا، کیونکہ بعض اعضاء ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں مرض بگڑ جائے تو پھر ان کا علاج ممکن نہیں ہوتا، ان کو کاٹنا ہی پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بدبخت تھا ابو رافع، یہ خیبر کے یہودیوں کا سردار تھا اور یہ بھی بڑا خبیث تھا اور یہ تقریباً احزاب میں جو کفار کو اکٹھا کیا اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کی ترتیب، تقریباً اس کا بنیادی عنصر بھی یہی بدبخت تھا۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ جیسے وہ بدبخت مدینہ منورہ میں مدینہ کا ماحول خراب کر رہا تھا، یہ بھی وہ لعین ہے جو مسلمانوں کے امن کو خراب کر رہا ہے، تو آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ اس کو بھی راستے سے ہٹا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی اور دعا بھی فرمائی۔ چنانچہ چند صحابہ کرام جن کے امیر تھے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روانہ ہوئے، رات کے وقت وہاں پہنچے۔ اس کا جو قلعہ تھا، اس کا جو گھر تھا وہاں پر، تو حضرت عبداللہ نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا کہ تم ادھر ٹھہرو، میں ذرا جائزہ لے آؤں اس کے گھر کے قریب اور ماحول دیکھوں، حالات دیکھوں، اندر جانے کی کوئی ترکیب سوچیں، اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ ڈھونڈیں۔ اور جب
موقع مناسب ہوا تو میں تمہیں اطلاع کر دوں گا، تم بھی آ جانا، فی الحال تم ادھر ٹھہرے رہو کیونکہ سارے ساتھی اکٹھے ہی نہ پکڑے جائیں کہیں۔ چنانچہ رات کے وقت ایسے ہوتا تھا کہ لوگ اس کے پاس جمع ہوتے، قصہ گوئی ہوتی، شعر و شاعری ہوتی، گپ شپ ہوتی، اس کے یہاں ایک محفل لگتی تھی۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں قریب گیا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ اس کا دربان جو ہے دروازہ بند کر رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کوئی بندہ باہر تو نہیں ہے جو اندر آنے والے ہیں۔ تو فوراً ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ترکیب ڈالی کہ یہ چادر ڈال کر نہ ایسے بیٹھ کے دروازے کے قریب ہی جہاں جیسے بندہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ اب اس نے یہی سمجھا کہ اندر کا کوئی بندہ جس نے اندر آنا ہے، اور وہ شاہ کہہ رہے جلدی آ بھائی میں دروازہ بند کرنے لگا ہوں۔ ان نے کہا جی آیا۔ بس یہ جلدی گئے، چادر تو ویسے بیٹھے ہوئے تھے، اور جناب یہ اندر گھس کے چھپ گئے۔ اس نے سمجھا کہ اندر دربار کا ہی کوئی بندہ تھا، رات کا جو وقت تھا۔ چنانچہ اس طرح یہ اس قلعے کے اندر جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب انہوں نے وہ جگہ شگہ دیکھ لی جہاں وہ محفل شفل ہو رہی تھی۔ جب رات ہو گئی، قصہ گوئی ختم ہوئی، سب سو گئے، تو انہوں نے اندازہ کر لیا کہ وہ فلاں کمرے میں ہے، اور اس کے آگے بھی کئی کمرے تھے۔ چنانچہ یہ آہستہ آہستہ جاتے گئے ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف، اور جب اگلے کمرے کی طرف جاتے تو اس کو کنڈی لگا دیتے کہ اگر میرے آنے کا کسی کو علم بھی ہو جائے تو پچھلے لوگ میری طرف نہ پہنچ سکیں۔ حتیٰ کہ اس کمرے میں جا پہنچے جہاں یہ بدبخت تھا، اپنے اہل و عیال کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا۔ اب اندھیرا تھا کمرے میں، ان کو سمجھنا ہے کہ یہ کہاں سویا ہوا ہے، اور مارنا بھی صرف اسی بدبخت کو تھا، باقیوں کو تو نہیں، بچوں کو تو نہیں۔ تو انہوں نے آواز دی ابو رافع، اس کو وہاں اسی ابو رافع کو آواز دی، تو اس نے بولا کون ہے؟ تو بس یہ اس کو پتہ چل گیا کہ ادھر ہی ہے۔ یہ تلوار کا وار سیدھا اسی آواز کی سمت انہوں نے کر دیا، لیکن چونکہ اندھیرا تھا اور ظاہر حالات ایسے نشانے تو صحیح نہ لگی ان کو، تو وہ اس نے چیخا کہ میرے اوپر کسی نے حملہ کر دیا، تو یہ بھاگ کر کمرے سے باہر نکلے، لیکن فوراً پلٹ کر آئے اور آواز بدلا کر دوسری آواز میں پوچھا کیا ہوا جی، کیا ہوا، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ اپنے چوکیداروں میں سے کوئی بندہ ہے، اس کو پتہ چل گیا تھا۔ یہ انہوں نے اس لیے کیا تاکہ مزید نہ چیخے، کسی اور کو نہ بلا لے۔ انہوں نے پوچھا خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے اوپر کوئی حملہ کر رہا ہے۔ کہا کہاں؟ ابھی وہ بتا رہا تھا، یہ آواز سنتے سنتے نا وہاں پہنچ گئے، اور پھر دے مار اور 4.5 تلوار ماری۔ پھر بھی انہیں شک ہوا کہ شاید کیا پتہ کوئی بچ گیا ہو، تو اس کے پیٹ کے اوپر رکھ کے نیچے تک دبا دی، اور پھر وہاں سے نکلے۔ اب ایک صورت تو یہ تھی کہ وہاں سے نکل کر بھاگ جاتے، کام تو تمام ہو گیا تھا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ اپنے طور پہ تو میں نے کام تمام کر دیا ہے، لیکن کیا پتہ وہ بچ گیا ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بچ جائے اور نبی پاک کا حکم پورا نہ ہوا ہو، تو یہ تو مزہ نہیں آیا۔ چنانچہ اس کے قلعے کے دروازے کے باہر چھپ کر پھر کھڑے ہو گئے کہ جب تک تسلی نہ ہو جائے نا کہ یہ اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن جہنم میں پہنچ گیا، تب تک جاؤں گا نہیں۔ دیکھو جذبات دیکھو۔ فرماتے ہیں صبح کا وقت تھا، ابھی سورج کی روشنی نہیں پھوٹی تھی کہ اس کے قلعے کے اوپر ایک بندے نے چڑھ کر کہا کہ خیبر کا جو بڑا تاجر تھا، حجاز کا تاجر تھا، یہودیوں کا سردار تھا، اس کے قتل کی خبر دیتا ہوں، رات کو کوئی بندہ اسے مار گیا ہے۔ انہوں نے کہا بس اب میری ضرورت نہیں ہے۔ یہ نکلے اور بخیریت اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ کر وہاں سے واپس آ گئے۔ تو یہ بھی ایک واقعہ تھا۔ اس کے بعد 5 ہجری کے آخر میں، یا کہا جاتا ہے کہ 6 ہجری کے بالکل شروع میں، غزوہ بنو مستلق کا واقعہ پیش آیا۔ یہ جو تھے قبیلہ خزاع کی ایک شاخ تھی، اور یہ قبیلہ مسلمانوں کا خیرخواہ تھا، لیکن یہ جو ایک شاخ تھی یہ قریش کے ہمدرد تھے۔ بڑا قبیلہ ہوتا ہے نا، اس میں آگے کئی شاخیں ہوتی ہیں۔ یہ قریش کے ہمدرد تھے اور مسلمانوں کے خلاف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک بندہ تحقیق حال کے لیے بھیجا۔ وہ وہاں گیا اور اس نے واپس آ کر اطلاع دی اللہ کے نبی بالکل ایسا ہی ہے، وہ واقعی تیاری کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو تیاری کرنے دو، مجاہد تو ہر وقت تیار ہی ہوتا ہے، ہم چلتے ہیں پھر پہلے ہی ان کے ساتھ نمٹ لیتے ہیں، وہ کریں تیاری۔ اور آپ نے فرمایا چلو جی۔ چنانچہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا لشکر لے کر ان کی طرف روانہ ہوئی ہے۔ وہاں پہ اچانک ان پہ حملہ ہوا اور کچھ لوگ مارے گئے، کچھ پکڑے گئے، گرفتار بھی ہوئے، مال غنیمت بھی ملا،
اور اس قبیلے کی سردار کی بیٹی جویریہ وہ بھی گرفتار ہوئی، مدینہ میں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے نکاح فرمایا اور یہ ام المومنین بنی، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو یہ شرف حاصل ہوا۔ اب جب یہ ام المومنین بنی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمایا تو وہ جو قیدی تھے ان کے قبیلے کے، جو صحابہ اکرام کے پاس تھے، صحابہ نے سب کو آزاد کر دیا۔ تو بھائی تم نے آزاد کیوں کر دیا؟ کہ نبی پاک کے سسرال کو ہم گرفتار کریں، اچھی غلط نہیں نبی پاک کی رشتہ داری ہو گئی اب ان کے ساتھ، انہوں نے آزاد کر دیا۔ تو کہتے ہیں جویریہ یہ وہ خاتون ہے جو اپنے قبیلے کے لیے بڑی خیریں اور بڑی بھلائیوں کا ذریعہ بنی، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واقعہ تو یہ اتنا ہی تھا، لیکن اس واقعے کے ساتھ اتفاقاً 2 حادثے پیش آئے، اور پہلا حادثہ بھی اپنی جگہ بڑا تھا لیکن دوسرا اس سے بھی بڑا تھا۔ پہلا حادثہ یہ پیش آیا، کسی غزوے کے دوران جہاں پہ پانی بھر رہے تھے وہاں صحابہ کرام میں آپس میں تھوڑی چپکلش ہو گئی، اور یہ ہوتا رہتا ہے، دوستوں میں ہو جاتا ہے، بھائیوں میں ہو جاتا ہے، تعلق والوں میں ہو جاتا ہے، اہل محلہ میں ہو جاتا ہے۔ ابھی ہمارے جماعت والے ساتھی ہیں، کئی ساتھی بعض دفعہ گرم مزاج کے ہوتے ہیں، گرم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جناب مسجد میں کئی دفعہ صف بندی کرتے ہوئے ایک بندہ کہتا ہے تھوڑا ادھر، دوسرا کہتا ہے میں کیوں ہوں، اس پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، کیونکہ ایسے موقع پہ پھر شیطان فائدہ اٹھاتا ہے نا۔ جب کسی کی کوئی بات ناگوار گزرتی ہے، بندے کو تھوڑا غصہ آتا ہے، اور پھر اگر بندہ اسے کنٹرول نہ کرے تو وہی غصہ بڑھ کے آگے لڑائی کا ذریعہ بن جاتا ہے، نفرتیں پھیل جاتی ہیں۔ تو برکت ایسے موقع پہ تعوذ پڑھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ اس کلمے کو پڑھ لیں تو یہ جو حالت ہے نا ختم ہو جائے۔ کہا جی وہ کون سا کلمہ ہے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ یہ شیطان کا عملہ ہے نا، اور شیطان ایسے موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ برکت صحابہ کرام کی آپس میں پانی کے وقت چشمے پہ تھوڑی سی کوئی چپکلش ہوئی۔ اب چپکلش جو ہوئی تو ایک مہاجر اور انصاری کے درمیان ہوئی، اور ایسے موقع پہ شیطان فائدہ اٹھاتا ہے۔ مہاجر نے کہا مہاجرین آؤ میری مدد کے لیے، انصاری نے کہا انصار آؤ میری مدد کے لیے۔ تو اب یہ جو آواز تھی ایک اپنے خاندان والوں کو، اپنے علاقے والوں کو بلانا، اور یہ واقعی ایسی تھی کہ مناسب نہ تھی۔ خیر یہ آواز جب سنائی گئی تو دونوں طرف سے کچھ لوگ، کچھ مہاجرین کو بھی غصہ آیا، کچھ انصار کو بھی غصہ آیا، اور قریب تھا کہ آپس میں لڑائی ہو جاتی مہاجرین اور انصار کی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً معاملے کو کنٹرول کیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ میں جہالت کی آوازیں کیوں سن رہا ہوں؟ اللہ کا نبی تمہارے بیچ میں موجود ہے، اور یہ تم جہالت والی باتیں کر رہے ہو، اور مہاجر اکٹھے ہو جائیں اور انصار اکٹھے ہو جائیں اور آپس میں لڑائی کریں؟ ہم تو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں، آپس میں لڑنے کے لیے تو نہیں آئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا، مہاجرین کو بھی روکا، انصار کو بھی روکا، تو دونوں روک گئے، اس سے آگے لڑائی نہیں ہوئی۔ بس اتفاقاً تھوڑا سا یہ واقعہ ہونے والا تھا لیکن نہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تو رک گئے۔ لیکن حادثہ یہ پیش آیا کہ اس موقع پر عبداللہ بن ابی جو رأس المنافقین تھا، رئیس المنافقین تھا، اس بدبخت کو موقع ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف 5 سال سے جو اس کے دل میں آگ بھڑک رہی تھی نا، اس کے آگ نے جوش مارا۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہ بڑا باتونی کھڑپینچ قسم کا بنا ہوا تھا، اور لوگ اس کی باتیں شاتیں سنتے تھے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بزدل بھی اتنا ہی تھا، منافق ہوتے ہی بزدل ہے۔ اس نے کہا مقابلہ تو میں کر نہیں سکتا، تو بظاہر اس نے ایمان قبول کر لیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محفوظ رہوں اور جناب مسلمانوں سے محفوظ رہوں، اور پھر اندر رہ کے جب موقع ملتا، اس کو یہ غصہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت کیوں بن گئی اور میری عزت کیوں خاک میں مل گئی۔ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ اس سے قبل جہاد کے موقع پر، غزوہ احد کے موقع پر، اس بدبخت نے وہاں بھی اپنے ساتھیوں کو واپس لے کر گیا تھا۔ تو اس نے جب یہ بات سنی نا تو اس نے انصار کو اور بھڑکایا، اور اس نے کہا دیکھو یہ لوگ، انہیں ہم نے پالا، انہیں ہم نے ٹھکانے دیے، ہم نے ان کو اپنی جائیدادوں میں حصے دیے، ہم یہاں کے مقامی لوگ ہیں، اور یہ باہر سے آئے اور پھر ہمارے خلاف اپنے ساتھیوں کو آواز دے رہے ہیں کہ آؤ مقابلہ کرو۔
جب ہم واپس پلٹیں گے نا تو ہم ان کو اپنے شہر سے باہر نکال دیں گے۔ ہم عزت والے ہیں، ہم یہاں کے مقامی لوگ ہیں، یہ باہر سے آ گئے اور یہ جناب کس منہ سے ہمیں للکار رہے ہیں، اور یہ کون ہوتے ہیں ہمیں للکارنے والے؟ ہم واپس جائیں گے، ہم عزت والے نعوذ باللہ ان بھوکھوں ذلیلوں کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ کہو استغفر اللہ۔ اب اس نے یہ بات کہی، یہ بات حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، ابھی نوجوان تھے، کوئی بڑی عمر کے نہ تھے، بالکل ینگ لڑکے تھے، ان سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ اب اور تو وہ کیا کر سکتے تھے، اس کی پارٹی تھی، وہ وڈیرا تھا، اطلاع تو دے سکتے تھے نا کہ وہ اس طرح کہہ رہا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچوا دی کہ عبداللہ بن ابی اس طرح کہہ رہا ہے کہ جب ہم مدینہ واپس جائیں گے ہم اپنے شہر سے، ہم عزت والے ان غیر عزت والوں کو نکال دیں گے اپنے شہر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اور تو نے اس طرح کی بات کی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں توبہ نعوذ باللہ بادشاہ، اسی سوچ بھی نہیں سکنے اس طرح کی گل۔ مکر گیا۔ جو بدبخت جھوٹ بولنے کا، مکاری کرنے کا، منافقت کا رسیہ ہو، اس کے لیے جھوٹ بولنا کیا مسئلہ تھا؟ اس نے جناب جھوٹ بول لیا، اس نے کہا جی میں نے ایسی بات نہیں کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شاید کیا پتہ زید بچہ تھا، اس کو سمجھ نہ آئی ہو، اس طرح کی بات نہ کی ہو، کیونکہ عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ میں جانتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس بدبخت نے یہ بات کی ہے، اور اپنی چرب زبانی اور تیز زبانی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوٹا سمجھ کے شاید میری بات کو نظر انداز کر رہے ہیں، لیکن اس نے بات تو یہ کی ہے۔ خیر اب پھر اور تو میں کچھ نہ کہہ سکتا تھا، لیکن کہتے ہیں میں حیران اس وقت ہوا جب جبرائیل نے بھی وہی بات آ کے نبی پاک کو بتائی جو میں نے بتائی تھی۔ اور جبرائیل قرآن لے کر آئے سورۃ المنافقون میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس قول کو نقل کیا کہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں منافق لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہتے ہیں جب ہم مدینہ لوٹ کر جائیں گے عزت والا ان غیر عزت والوں کو اپنے شہر سے نکال دے گا۔ بدبخت کا اشارہ عزت والے سے اپنی ذات تھی، اور اذل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اور آپ کے ساتھی مراد تھے۔ اب جب قرآن پاک نے یہ بات بتا دی، اب یہ بات سنی اس کے بیٹے نے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ مخلص صحابی رسول تھے۔ ان کو جب یہ بات پتہ چلی کہ میرے باپ نے یہ بکواس کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انہوں نے تلوار نکالی نیام سے اور مدینہ کے باہری راستے پر کھڑے ہو گئے، اور اپنے باپ عبداللہ بن ابی منافق کا راستہ روکا اور کہا بابا تو نے کہا ہے نا کہ میں عزت والا ہوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی عزت والے نہیں ہیں، یا تو اپنی زبان سے لوگوں کے سامنے اقرار کر اور اعلان کر کہ میں کمینہ ہوں، میں ذلیل ہوں، میرے سارے ساتھی کمینے اور ذلیل ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عزت والے اور آپ کے سارے صحابہ بھی عزت والے ہیں، یا تو یہ اعلان کر ورنہ آج تلوار میری ہوگی، گردن تیری ہوگی، اور دنیا دیکھے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ، اگر سگا باپ بھی ہو تو ایمان والا بیٹا باپ کا لحاظ بھی نہیں کرتا۔ اس نے پہلے تو بڑی منت سماجت کی، بس کوئی اور مقابلہ کرے تو کرے، تو کدھر آ گیا بیچ میں، اور انہوں نے کہا بس یہی بات ہے، دوسرا آپشن کوئی نہیں ہے، یا تو بول کہ میں کمینہ ہوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی عزت والے ہیں، ورنہ آئی تلوار۔ سمجھ گیا کہ اب بیٹا چھوڑنے والا نہیں ہے، تو لوگوں کے سامنے اقرار کیا، لوگوں میں بھی کمینہ، میں بھی ذلیل، میرے ساتھی بھی کمینے اور ذلیل، محمد کریم بھی عزت والے، آپ کے صحابہ بھی عزت والے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا لوگ اپنی عزتیں، نبی کی عزت کے بغیر اپنی عزتیں منوانا چاہتے ہیں۔ فرمایا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزتیں ساری کس کی ہیں؟ اور عزتیں اللہ کے رسول کی صلی اللہ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزتیں ایمان والوں کی، جو اللہ اس کی رسول کی غلامی میں آ گیا ساری عزتیں اسی کی ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقوں کو علم نہیں، وہ سمجھتے ہیں دنیا کے وقار کے اندر عزت ہے، حالانکہ عزتیں تو اللہ اس کے رسول کی غلامی کے اندر ہیں۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں بڑا خوش ہوا، چلو جناب جو بات میں کہہ رہا تھا اس کی تائید اور تصدیق آسمانوں سے بھی اتر گئی ہے۔ ایک تو یہ حادثہ پیش ہوا اور اس کا یہ جواب ہو گیا، منافق اور ذلیل ہوئے اور مسلمانوں کی عزتوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ دوسرا حادثہ یہاں پہ یہ ہوا، کسی غزوے سے واپسی کے موقع پر، چونکہ ازواج مطہرات میں سے کوئی نہ کوئی زوجہ محترمہ بھی ساتھ ہوا کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگرچہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی تھی کہ آپ جس کو چاہیں لے جائیں ساتھ، لیکن اس کے باوجود آپ انصاف کے ساتھ سفر کے لیے قرعہ ڈالتے تھے، جس کے نام کا قرعہ نکلے اس زوجہ کو سفر میں ساتھ لے جاتے تھے۔ اس سفر پہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام کا قرعہ نکلا تھا جی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سفر میں جب نکلنے لگی، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ عورتیں تیاری بھی کرتی ہیں، مردوں کی نسبت زیادہ کرتی ہیں، بعض دفعہ انسان لیٹ ہو جاتا ہے، تیاری نہیں پوری ہوتی۔ خیر ان کی اتنی تیاریاں تو نہیں ہوتی تھی جیسے ہماری ہیں، لیکن تاہم پھر بھی عورتوں کی تیاری تو ہوتی تھی سفر کے لیے، اور یہ تو سنت بھی ہے اور ضروری بھی ہے کہ شوہر کے لیے بندہ تیاری کرے۔ ہمارے ہاں تو خواتین شوہر کے لیے تو نہیں کرتی، جب کسی پروگرام وغیرہ میں جانا ہو تب کرتی ہیں۔ خیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے تیاری کے لیے، اور اس وقت کیا ہوتا تھا جو کپڑوں کا جوڑا تھا وہ لیا اور کوئی زیور وغیرہ، تو میں نے اپنی بہن سے ہار مانگا کہ چلو سفر کے لیے مجھے ہار دے دو تو واپسی میں واپس کر دوں گی۔ انہوں نے دے دیا، وہ ہار میں نے پہن لیا۔ رات کے وقت جب قافلہ ایک جگہ رکا تو قضاء حاجت کے لیے مرد ایک طرف عورتیں ایک طرف، تو کہیں دور قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئی، تو واپس جو ہی پلٹی اپنے ہودج کے قریب جہاں پہ اونٹ بیٹھا ہوا تھا، جہاں پہ بیٹھنا تھا، تو اچانک کیا دیکھا تو ہار کوئی نہیں۔ تو عائشہ کہتی ہیں ایک تو ویسے بھی ہار کی جو مانگا ہوا جو لے کر گئی تھی واپس کرنا تھا، وہ ذمہ داری امانت تھی، اور دوسرا جناب اچانک دیکھا تو ڈر گئی۔ عائشہ وہیں سے واپس پلٹ گئیں ہار ڈھونڈنے کے لیے۔ اچھا اب اصولی بات تو یہ تھی کہ ان کو چاہیے تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ بتا کر جاتی، لیکن ان کے ذہن میں تو یہ نہیں تھا نا کبھی فوراً قافلہ چلا جائے گا، قافلہ ٹھہرا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ بتایا کہ میں دوبارہ ہار ڈھونڈنے جا رہی ہوں۔ اب آپ خود سوچیں، رات کا موقع تھا، جنگل بیابان تھا، اور ساتھ بندہ بھی دوسرا کوئی نہیں تھا، اور گھپ اندھیرا تھا، اور وہاں پہ ہار ڈھونڈتے ظاہر ٹائم تو لگا ہوگا نا جی، راستے میں پتہ نہیں کہاں یہاں گرا ہے، وہاں گرا ہے، وہاں گرا ہے، ادھر گرا ہے، ادھر گرا ہے، ٹائم تو لگا ہوگا نہیں، ٹائم لگا ہوگا، کافی ٹائم لگ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار ڈھونڈتی رہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ کر لیا کہ اتنی دیر ہم ٹھہر چکے ہیں، جس نے قضاء حاجت وغیرہ کرنی ہوئی کر کے سارے آ گئے ہوں گے، آپ نے کوچ کرنے کا اعلان فرما دیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر نہ ہوئی، کیونکہ کوئی بڑی گاڑیاں تو نہ تھی کہ ہارن بجاتی تو پتہ چل جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ہار ڈھونڈ رہی ہیں اور ادھر قافلہ کوچ کر گیا۔ اور یہ ہو جاتا ہے سفر کے موقع میں، آج کل کے سے ترقی یافتہ دور میں اب بھی ہو جاتا ہے۔ ریلوے اسٹیشن پہ کئی دفعہ کئی لوگ جناب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ادھر جناب گاڑی چل پڑتی ہے۔ خود ہمارے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسے ہوا، ابھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ گاڑی روانہ ہو جاتی ہے۔ ایسے کئی واقعات ہوئے، کئی لوگ رہ جاتے ہیں، گاڑی سے رہ جاتے ہیں۔ حج کے سفر پہ کئی لوگ جاتے ہیں اور جناب وہاں سے گم ہو جاتے ہیں، اور کئی لوگ تو یہاں تک ہوا کہ جناب واپسی کے دن آ گئے اور ان میں سے ایک آدمی نہ ملا، پھر وہ بعد میں کہیں ملا تو وہ آیا، وہ واپس بھی آ گئے۔ ہمارے ایک استاد جی نام نہیں لیتا، آپ اکثر لوگ جانتے ہیں، اسی علاقے کے ہیں، وہ حج پہ جب گئے تو نہ عمرے پہ، تو میں نے ان سے پوچھا استاد جی سناؤ کیا حالات ہیں، کیسا دن گزرے؟ تو کہنے لگے یار باقی گل تو ٹھیک ہے، اچھے دن گزرے، ایک غلطی ہو گئی۔ میں کہا وہ کون سی؟ کہتا جو اللہ سے نہیں مانگنا تھا وہ مانگ بیٹھا۔ میں کہا وہ کیسے؟ کہتا بیوی گم ہو گئی۔ تو 3 دن وہ مانگتا رہا یا اللہ مل جائے، بعد میں خیال ہے یہ تو نہیں مانگنی چاہیے، گمی رہا تو چنگا ہی۔ تو ہو جاتا ہے، یہ ایسے ہو جاتا ہے۔ ہمارے گاؤں پر سلطانی، اس کے ساتھ دوسرا گاؤں دومیل، وہاں کا ایک آدمی حج کے لیے گیا،
تو اس کی اہلیہ اسی طرح گم ہو گئی، اور واپسی کے دن قریب ہے تو ظاہر فلائٹ کا دن تھا، وہ واپس آ گئے بڑے پریشان۔ تو وہ مل گئی، بعد میں مل تو جاتے ہیں بعد میں لوگ، لیکن یہ کہ ہمارے لوگ بات پڑھے لکھے نہیں ہوتے، پریشانی ہو جاتی ہے، وہ ان کو بعد میں مل گئی۔ تو ہمارے ایک ماموں لگتے ہیں ممتاز بخاری صاحب، وہ وہاں تھے، وہ جدہ میں رہتے تھے، ان کو کال ہوئی بھائی بخاری صاحب آپ فلاں ہاسپٹل میں یا فلاں جگہ پہ جائیں، رابطہ ہوا ہے، تو وہاں وہ خاتون ہے، تو بس چونکہ آپ ہمارے علاقے کے بھی ہیں آپ سارا ان کو بتا دیں تو ان کو وہاں سے ٹکٹ کرا کے آپ بھیج دیں۔ یہ بات اس خاتون کے بھائی نے ان کو فون کر کے کہا، وہ ذرا شغلی سے ہیں، ظاہر میرے رشتہ دار میری طرح ہی ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ لالے اور نہ گال کراؤ، لالے اور نال، لالے اور سے مراد ان کے شوہر، لالے اور نہ گال کراؤ۔ ان کا جی کرو جی گال۔ ان کا بھائی جان تیرا مشورہ بھی ہے، یہ بھیج دوں یا رہنے دوں؟ ایسا نہ ہو کہ میں بھیج دوں اور تو پھر میرے اوپر تپ جائے کہ میں چھوڑ آیا تھا تو نے پھر اس مصیبت کو بھیج دیا۔ تو اس نے کہا نہیں بھیج دو۔ کہا پھر ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تو اسے تسلی کر لوں نا۔ تو یہ واقعات تو ہو جاتے ہیں، آج کل کے اس ترقی یافتہ دور میں ہو جاتے ہیں۔ اس وقت تو نہ کوئی انتظام تھا، اس وقت تو نہ جناب کوئی رابطہ تھا، اور جناب رات کا موقع تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں پہ ہار تلاش کر رہی ہیں، اور ادھر سے قافلہ کیا ہو گیا جی، روانہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ بھی تھا کہ آپ ایک اور بندے کی ڈیوٹی لگاتے تھے کہ تم پیچھے پیچھے آنا۔ بعض دفعہ قافلے میں کوئی گری پڑی چیز رہ جاتی ہے، کسی کا کوئی سامان رہ جاتا ہے تو وہ اٹھا کے لے آنا۔ ایک صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ اب رات کے وقت ہم نکل رہے ہیں، تم ابھی ادھر ہی کہیں آرام کرو، صبح جب روشنی پھوٹ جائے نا تو اس جگہ پہ چکر لگاتے ہوئے پیچھے پیچھے آنا، اگر کوئی سامان گرا پڑا ہوا تو وہ لے آنا۔ اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لاتی ہیں، دیکھا جو وہاں تو قافلہ ہی کوئی نہیں، تو روانہ ہو گئے۔ چونکہ وہ ہودج 3-4 بندے پکڑ کے اٹھاتے تھے، حضرت عائشہ تھی کمزور سی، تو پتہ ہی نہ چلا ان کو کہ جناب اس کے اندر ام المومنین ہیں بھی صحیح یا نہیں ہیں۔ انہوں نے رکھ دیا، قافلہ روانہ ہو گیا ہے، خیال ہی نہ کیا، جرأت والے لوگ تھے۔ اب جناب حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں بڑی پریشان ہوئی کہ اب جنگل بیابان ہے اور یہ رات کا وقت ہے، میں جاؤں تو کدھر جاؤں؟ اب ایک ترتیب تو یہ ہے کہ میں پیچھے بھاگوں، تو یہ بھی غلط ہے، کیا پتہ نبی پاک آگے یہاں سے گئے ہوں، آگے قافلہ ادھر مڑ گیا ہو اور میں دوسری سمت نکل جاؤں، اور پھر جناب زیادہ مسئلہ بن جائے، راستے کی سمجھ بھی کوئی نہیں، اور بھاگوں تو اکیلی کہاں تک بھاگوں؟ لہذا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا عقل مندانہ اور دانش مندانہ فیصلہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ میں اس سواری میں ہودج میں نہیں ہوں تو ظاہر ہے مجھے تلاش تو کریں گے، اور تلاش کرتے کرتے یہاں ضرور آئیں گے جہاں سے میں گم ہوئی ہوں۔ جب یہاں آئیں گے تو یہاں میں مل جاؤں گی، بجائے اس کے کہ میں پیچھے بھاگوں، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، میں ادھر ہی ٹھہر جاؤں، آخر یہاں تلاش کرتے کرتے آئیں گے۔ فرماتی ہیں بس وہ چادر تھی میرے پاس، وہ میں نے تانی اور ادھر ہی زمین پہ اللہ کا نام لیا اور لیٹ گئی۔ اتنے میں صبح کا اجالا جب ہونے لگا تو حضرت صفوان جن کی ڈیوٹی لگی تھی وہ ادھر آئے، وہ تو اس لیے آئے کوئی گری پڑی چیز ہو۔ اب انہوں نے کہتے ہیں میں نے دور سے محسوس کیا یہ تو کوئی بندہ محسوس ہوتا ہے چادر کے اندر، تو زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام المومنین آواز سن کر اٹھی تو حضرت صفوان کہتے ہیں میں بھی پہچان گیا، کیونکہ پردے کے حکم سے پہلے میں نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، میں بھی پہچان گیا، اف اللہ یہ تو ام المومنین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، اور یہ شاید ادھر رہ گئی۔ اور کوئی بات نہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صفوان پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، ان کے زبان سے میں نے یہی کلمہ سنا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ انہوں نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی، چپ کر کے آئے اور اونٹ میرے قریب آ کر بٹھا دیا۔ میں سمجھ گئی کہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس پر بیٹھ جاؤ، میں چپ کر کے اس پر بیٹھ گئی، اور وہ اللہ کا نیک بندہ آگے سے رسی پکڑ کے پیدل چل پڑا جناب۔ اور دوپہر کے وقت جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پہنچ گئے جناب۔ واقعہ تو یہ اتنا ہی تھا، واقعہ تو اتنا ہی تھا، بس یہ تھوڑا سا غفلت ہوئی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رہ گئیں اور حضرت صفوان لے کر آئے، لیکن وہ بدبخت پھر موذی کا کام ہے نا ڈنگ مارنا، وہ عبداللہ بن ابی اس نے پھر ڈنگ مارا، اور اس کو یہ بہت موقع ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا، اور اس لعین نے نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ تہمت لگائی کہ حضرت عائشہ جان بوجھ کر نعوذ باللہ رہ گئی تھیں، اور صفوان اور عائشہ کا نعوذ باللہ معاذ اللہ غلط تعلق ہے، اور آگے پھر اس افواہ کو پھیلا دیا سب کو استغفر اللہ۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ الزام صرف حضرت عائشہ پہ نہیں تھا،
یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی پاک چادر کو داغدار کرنا چاہتا تھا یہ بے ایمان۔ کیوں کہ عائشہ نبی کی عزت تھی نا، اصل بدبخت کو غصہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر بیوی کی عزت ہوتا ہے، بیوی شوہر کی عزت ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی ہم میں سے کسی کے گھر کے بارے میں کوئی بات کرے تو وہ کیا اس کی عزت صرف اس کی تو نہیں خراب ہوگی نا، پہلے وہ ڈوب مرے گا جس کے گھر کے بارے میں بات کی ہے۔ تو اس بدبخت نے اصل میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگانا چاہا، لیکن وہاں تو جرأت نہ ہوتی تھی، تو یہ موقع بڑا ہاتھ آیا، اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگایا، اور اس واقعے کو قرآن نے واقع افک کہا۔ ان الذین جاؤ بالافک، افک کہتے ہیں کسی معاملے کو الٹا کر دینا، معاملے کو کیا کر دینا؟ الٹا کر دینا۔ الٹے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹوپی ہے نا، یہ سر پہ ہے اور جوتا پاؤں پہ ہے، کام الٹا یہ ہو جائے ٹوپی بندہ پاؤں میں ڈال لے اور جناب جوتا سر پہ رکھ لے، یا ٹانگیں بندے کے اوپر کر لے، اس کو کہتے ہیں افک، الٹا کر دینا۔ اب معاملہ حقیقت میں تو بھول چوک تھی اور اس کو الٹا کر کے الزام بنا دیا بدبخت نے، تو یہ معاملہ کیا کر دیا، بالکل جس بات کا تصور ہی گویا کہ نہیں تھا اس بات کو الٹا کر کے پیش کر دیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں پہ یہ قرآن پاک کی سورۃ نور میں واقعہ موجود ہے، دوسرے رکوع میں پڑھ لینا، جب سورۃ نور کا درس ہوا تھا وہاں ہم نے یہ بات بیان بھی تفصیل سے کی تھی۔ وہاں پہ ایک تو وہ بدبخت ہے جس نے یہ الزام لگایا، دوسرے اس کے ساتھ 3 مخلص مسلمان بھی تھے، ایک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت اور 2 مرد۔ یہ بھی اس پروپیگنڈے میں اپنی سادگی کی وجہ سے اس لعین کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہ جناب 3 مسلمان اور وہ جناب بدبخت منافق پھر اس نے اور ساتھ ملا لیے، تو یہ پروپیگنڈا کرنے والے اور باقی جو مسلمان تھے ان میں کچھ وہ تھے جو خاموش تھے، بھئی ہم کیا کہیں جی، ہمیں کیا پتہ جی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں الزام لگانے والوں کو بھی ڈانٹا اور خاموش رہنے والوں کو بھی ڈانٹا۔ بھائی نبی کی عزت پہ بات ہو رہی ہے تم خاموش رہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عزت پر خاموش رہنا یہ بھی جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ ہو بندہ ایمان والا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف کوئی بات اور بندہ سن کر چپ کر جائے، یہ بات بھی اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ خیر یہ الزام لگایا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آئیں، اتفاق کی بات جب مدینہ پہنچی تو وہ بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا ان کو، اور بڑا تیز بخار، اور تقریباً کم و بیش مہینہ کے لگ بھگ یہ بخار رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ الزام میرے اوپر کسی نے لگایا ہے یا کوئی بات، اس واقعے کی خبر ہی کوئی نہیں۔ فرماتی ہیں میں اتنا محسوس کرتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو وہ جو پہلے آپ پیار سے باتیں کرتے تھے اس طرح کی نہیں ہوتی تھی، حالانکہ میں بیمار بھی تھی، آپ کو چاہیے آپ آتے اس طرح پہلے بڑی باتیں کرتے، اس طرح نہیں تھا انداز آپ کا، یہ مجھے تھوڑا تھوڑا محسوس ہوتا، لیکن پھر بھی اس طرف تو خیال ہی نہ جاتا کہ جناب کیوں اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں یا کوئی ایسی بات، چونکہ خود بھی بیمار تھیں۔ فرماتی ہیں میں کچھ بخار سے ٹھیک ہوئی تو عورتیں باہر رات کو قضاء حاجت کے لیے جاتی تھیں، تو مستح کی والدہ ام مستح وہ بھی ساتھ تھیں۔ کہتی ہیں کہ اتفاقاً راستے میں ان کا پاؤں پھسلا ام مستح کا، تو وہ کہنے لگیں مستح کا ناس ہو، یہ ایک بددعائیہ جملہ تھا، میرا پاؤں پھسل گیا۔ عائشہ کہتی میں نے کہا اللہ کی بندی یہ کیا کہہ رہی، مستح صحابی رسول ہے، تیرا بیٹا ہے صحابی رسول ہے، اس کو بددعا دے رہی ہے۔ تو میں مستح نے کہا عائشہ تو بھی بڑی سادی ہے، تجھے پتہ نہیں مستح لوگ تیرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ عائشہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں مستح لوگ؟ تو ام مستح نے سارا واقعہ سنایا کہ اللہ کی بندی تجھے پتہ کوئی نہیں، یہاں تو پورے شہر میں کوہرام مچا ہوا ہے، اللہ کے نبی بھی پریشان اور صحابہ بھی پریشان، اور تیرے بارے میں تو بہت باتیں چلائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی عزتیں محفوظ رکھے، لیکن خدا کی قسم سارے جہان کی عزتیں قربان ام المومنین کی عزت پر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت، اتنی پاک دامن بی بی، نبی پاک کی عزت، اور منافق باتیں کرنے سے باز نہ آئے ان پر بھی، وہاں بھی باتیں ہوئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں بس وہ بیماری سے ٹھیک ہو رہی تھی، مجھے تو اور بیماری لگ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں گھر آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب پچھلا معاملہ تو سمجھ گئی کہ آپ کیوں اتنی بے رخی فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے بابا ابو بکر کے گھر چلی جاؤں، آپ نے خاموشی سے اجازت دی،
فرماتی ہیں میں چل پڑی۔ اب وہاں جب گئی تو آگے وہ لوگ بھی پریشان تھے، مجھے تو آج پتہ چلا، ان کو تو پہلے سے پتہ تھا۔ اور جناب میں وہاں گئی اور جا کر میں نے سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے اجازت دے دی ہے، انہوں نے بھی، اور میرے ماں باپ یہ بھی پریشان ہیں، اب در بچا ہے تو صرف رب کا در ہی بچا ہے، بس اسی کے در پہ صدا لگاؤں، اور میری طہارت اور میری پاک دامنی کی گواہی اب آئے گی تو انشاءاللہ عرش برین سے آئے گی۔ فرماتی ہیں بس میں کونے میں چلی گئی اور پھر رب کے سامنے سر بسجود ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا، المدد المدد یا خدا یا خدا، بس مشکلوں میں اسی طرف جانا چاہیے۔ خیر، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی میٹنگ بلائی، مشورہ کیا مسجد نبوی میں، مختلف رائے سامنے آئی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ رائے تھی یا رسول اللہ اگر لوگ الزام لگاتے ہیں، ہم نے تو عائشہ میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی، تو آپ عائشہ کو طلاق بھی دے سکتے ہیں، رشتے اور تھوڑے آپ کے لیے۔ بلکہ مختلف رائے آئیں۔ حضرت ابوبکر تو خاموش ہے، ان کی بیٹی کی بات تھی، وہ کیا کہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا یا رسول اللہ مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ عائشہ سے جو آپ نے نکاح کیا ہے یہ اپنی مرضی سے کیا یا اللہ کی مرضی سے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ عمر یہ نکاح تو اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے کیے۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ پھر مجھے اجازت دیجئے، جو عائشہ کے خلاف زبان درازیاں کر رہے ہیں میں ان کے سر قلم کروں۔ مجھے اپنے بیٹے کے لیے اچھا رشتہ مل سکتا ہے تو اللہ کو اپنے نبی کے لیے اچھا رشتہ کوئی نہیں ملا تھا؟ یہ رب کا انتخاب ہے تو غلط نہیں ہو سکتا۔ اور بے ساختہ عمر کی زبان سے یہ نکلا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور یہ الفاظ اللہ نے قرآن میں نقل کیے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ واضح بہتان ہے۔ برکیف اب جب تک کوئی اللہ کی طرف سے واضح فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک تو کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے غم اس وقت اور بڑھ گئے جب اللہ کے نبی میرے بابا ابو بکر کے گھر گئے، مجھے پاس بلایا اور بلا کر کہنے لگے عائشہ اگر کوئی غلطی ہے تو توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ جو بندہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور رب کے سامنے اپنی غلطی مان لے اور توبہ کرے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی غلطی تو اس سے ہوئی ہے تو توبہ کر لے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر میں آپ کو بتاؤں نا کہ میرے اندر کوئی غلطی نہیں تو شاید آپ کو یقین نہیں آئے گا، اور اگر میں کہوں کہ ہاں جی غلطی ہوئی ہے تو فوراً آپ یقین کر لیں گے، کیونکہ ایسے معاملے پہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن میرا معاملہ اللہ جانتا ہے اور اس لیے فیصلہ وہ کرے گا۔ اب میری حالت وہ ہے جو یوسف کے ابا کی ہے۔ فرماتے غم کی وجہ سے مجھے حضرت یعقوب کا نام ہی ذہن سے نکل گیا، میں نے یہ نہیں کہا حضرت یعقوب علیہ السلام کی، میں نے کہا میری حالت وہ ہے جو یوسف کے ابا کی تھی، جس نے کہا تھا جب دوسرا لخت جگر گم ہوا تھا، کہا تھا انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، اس نے کہا تھا میں اپنا غم اور دکھڑا رب کو سناتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ بھی انتظار کریں، پھر میں بھی انتظار کرتی ہوں، میں بھی یوسف کے ابا کی طرح اپنا غم اب رب کو ہی سناؤں گی۔ چنانچہ رب کے سامنے آہو زاری اور فریاد کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر میں قربان جو اپنے رب کی عظمت پر، مجھے یہ تو یقین تھا کہ میرے اندر قصور کوئی نہیں ہے، میں نے جرم کوئی نہیں کیا، ضرور اللہ کوئی صفائی کا انتظام فرمائے گا، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ رب خود بول کر میری صفائی بیان کرے گا۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کی آیتیں نازل کرے گا میری شان میں۔ سبحان اللہ۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کیا کرتی تھی، فرماتی تھی حضرت یوسف پہ بھی الزام لگا تو وہاں ایک بچے نے، یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بڑا تھا، ان کی قوم بچہ تھا یا بڑا تھا، اس نے گواہی دے کر یوسف علیہ السلام کی صفائی کو بیان کیا۔ اور جب مریم صدیقہ پر لوگوں نے باتیں کی تو عیسیٰ علیہ السلام بولے اور انہوں نے صفائی دی۔ عائشہ فرماتی ہیں لیکن جب میرے نبی کی چادر عائشہ پر الزام لگا تو رب نے خود بول کر صفائی دی۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ النور کا دوسرا اور تیسرا رکوع پورا نازل فرمایا، اور کیا فرمایا؟ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم
فرمایا جن لوگوں نے یہ سارا پلان بنایا، ایک واقعے کو الٹا کر کے جنہوں نے پیش کر دیا، اللہ فرماتے ہیں جس نے جتنا بھی کردار ادا کیا اس کو گناہ ضرور ملے گا، اور والذی تولا کبرہ، اور وہ سرغنہ، وہ بدبخت جس نے یہ سارا پلان بنایا، جس لعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی پر الزام تراشا، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے تو میں نے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے، لہو عذاب عظیم، بڑا عذاب اس بے ایمان کے لیے تیار ہے۔ اور پھر چپ رہنے والوں کو اللہ نے یوں ڈانٹا، لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اور نبی کی بیوی کے خلاف زبان درازیاں ہو رہی تھیں، نبی کی عزت پہ حملے ہو رہے تھے، نبی کی پاک بیوی کے خلاف باتیں کرنے والے باتیں کر رہے تھے، اور تم کہہ رہے تھے ہم کیا کہیں جی، ہم تو پاس نہیں تھے، تم چپ کر کے کیوں بیٹھ گئے ہو، تم نے اس طرح کیوں نہیں کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، تمہیں تو کہنا چاہیے تھا ہرگز ایسا نہیں، جیسے اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ کے رسول کی بیوی گناہوں سے بھی اسی طرح پاک ہے، تمہیں تو یوں کہنا چاہیے تھا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے خبردار خبردار، میرے نبی کی عزت کے خلاف کوئی زبان اٹھائے اس کو تو سزا ملنی ہے، ایمان والو تمہیں بھی چپ رہنے کی اجازت میں اللہ نہیں دیتا، جب میرے نبی کی عصمت پر اور ناموس پر بات ہو رہے ہو پھر چپ رہنا تمہیں بھی چھوڑنا پڑے گا، نبی کی عظمت کے لیے تمہیں بھی بولنا ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات تھی، ویسے الزام تو کوئی مرد پہ لگائے تو بھی یہی سزا ہے، لیکن اللہ نے عورتوں کے لیے سیگے بولے، فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ پاک دامن گناہ سے بے خبر ایمان والی عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی لعنت، ان پر آخرت میں بھی لعنت۔ قیامت کا دن آنے والا ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم، ان کی زبانیں گواہی دیں گی ان کے خلاف، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے ان کے خلاف، ان کے پاؤں دیں گے ان کے خلاف گواہیاں۔ اللہ نے پھر آگے چل کے دو ٹوک فیصلہ سنایا، اور دو ٹوک فیصلہ سناتے ہوئے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ سبحان اللہ۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ سنو دنیا والو، اگر اس دھرتی پر میرے محمد جیسا پاک مرد کوئی نہیں ہے تو میرے محمد کی زوجہ عائشہ جیسی پاک عورت بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، میں اللہ کہتا ہوں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں عائشہ اور صفوان اس سے بری ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کی غلطیوں کے لیے مغفرت ہے اور جنت کا رزق میں نے تیار کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ عائشہ فرماتی ہے میری والدہ نے مجھے کہا عائشہ اٹھ، اللہ کے نبی آئے ہیں، تیری طہارت کی آیتیں لے کر آئے ہیں، قرآن پاک سنا رہے ہیں، اٹھ نبی پاک کا شکریہ ادا کر۔ عائشہ فرماتی ہیں میرے بھی عجیب جذبات بنے ہوئے تھے، میں نے کہا امی جان میں ان کا شکریہ ادا کیوں کروں، ان کے گھر سے تو روتی ہوئی آ گئی تھی، اس رب کا شکریہ ادا کیوں نہ کروں جس نے میری صفائی کو قرآن کے صفوں میں بیان کیا۔ پنجابی کے شاعر نے کہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ادب کراں میں لکھ لکھ واری،
میرا نوشا گھوٹ جو آیا پر شکر کراں میں رب اکبر دا جس بچھڑا یار ملایا۔ میرے رب نے میری طہارت کی صفائی قرآن کے اندر دی ہے، میں شکر بھی اب رب ہی کا ادا کروں گی۔ میں پھر سجدے میں گر کے اللہ کا شکر ادا کرنے لگ گئی۔ بس بات ختم کرنے لگے جی۔ جو کسی پر 4 گواہوں کے بغیر تہمت لگائے اس کو حد قذف لگائی جاتی ہے، اور حد قذف کی کتنی سزا ہے جی؟ 80 کوڑے۔ کتنے کوڑے جی؟ 80 کوڑے۔ اس کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو 3 مخلص تھے جو اپنی سادگی کی وجہ سے شکار ہو گئے تھے پروپیگنڈے کا، ان پہ حد لگائی گئی۔ رہے مستخ، یہ وہ تھے کہ جن کا خرچہ بھی ابو بکر صدیق ہی برداشت کیا کرتے تھے۔ یہ ان کے رشتے میں بھانجے لگتے تھے اور یتیم ہو گئے تھے، اور ان کی پرورش بھی کفالت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ جب حضرت عائشہ پہ الزام لگا تو مستخ نے بھی پورا کردار ادا کیا حضرت عائشہ کے خلاف۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے تو تھے خاموش، اب جب عائشہ کی طہارت قرآن میں بیان ہو گئی اب تو شک والی بات ہی نہیں رہی۔ اب تو شک کرے نعوذ باللہ عائشہ کی تطہیر میں، وہ تو قرآن کا منکر ہے۔ بولو ہے یا نہیں ہے؟ عائشہ کی تطہیر تو قرآن میں نازل ہوئی ہے۔ جو آج بھی عائشہ پہ زبان درازی کرے اور سیدہ عائشہ کی تطہیر کا قائل نہ ہو وہ تو قرآن کا منکر ہے۔ اب تو سارے صحابہ کے لیے بات واضح ہو گئی کہ منافقین کا پروپیگنڈا تھا، جھوٹ تھا۔ اب ابو بکر صدیق کو باقی لوگوں پہ غصہ جو آیا سو آیا، مستخ پہ تو زیادہ آنا چاہیے تھا۔ بھائی خرچہ تیرا میں اٹھاتا ہوں، اور تو بھی میری پاک بیٹی، اور بیٹی بھی اتنی پاک کہ جس کی طہارت اللہ آسمانوں سے نازل کر رہے ہیں، تو نے اس کے خلاف کیوں بات کی؟ ابو بکر نے کہا مستخ چل تیرا خرچہ بند، آج کے بعد تجھے میں کچھ نہیں دوں گا، نہ تیرے ساتھ بات کروں گا نہ تجھے خرچہ دوں گا، تو نے کیوں بات کی عائشہ کے خلاف؟ غصہ تو بالکل ٹھیک تھا ان کا۔ اب قرآن پاک میں ہے جی، اسی سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے آگے مستخ کی سفارش کی کیونکہ مخلص ہے نا وہ بھی، اور سفارش کا انداز بڑا خوبصورت ہے جی، کیونکہ اس مہینے میں 22 تاریخ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات بھی ہے، تو اس حوالے سے بھی سیدنا ابو بکر صدیق کا ذکر بھی ہو جائے گا، اور وہ آیت بھی سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کیا فرمایا؟ اس آیت کے سننے سے پہلے میرے 3 دعوے قرآن کی روشنی میں سن لیجئے۔ پہلا دعویٰ یہ ہے صحابہ سارے سچے ہیں۔ صحابہ سارے کیا ہیں بولو؟ صدیق ہیں، سچے ہیں۔ ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ ابو بکر کیا ہے؟ دوسرا دعویٰ صحابہ سارے متقی ہیں، ابو بکر اتقیٰ ہے، سب سے بڑا متقی ہے۔ تیسرا دعویٰ صحابہ سارے فضیلتوں والے ہیں، ابو بکر افضل ترین ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ یہ تیسرے دعوے میں پہلے دلیل سن لینا کیونکہ اس کی مناسبت کے ساتھ ہے، پھر دوسری دلیلیں میں سناتا ہوں۔ ابو بکر افضل ترین ہے، صحابہ سارے فضیلت والے، ابو بکر افضل ترین ہے۔ کیسے جی؟ قرآن پاک میں اللہ یوں کہتے ہیں ابو بکر جو تو نے مستخ کا خرچہ بند کیا ادا کر، اور یہ جو تو نے کہا ہے کہ جناب میں بولوں گا نہیں، اس بات کو بھی ختم کر، تو اللہ کہہ سکتے تھے یا نہیں کہہ سکتے تھے؟ اللہ نے اس طرح نہیں کہا۔ اللہ نے کیا کہا وہ سنیے، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں جو فضیلت والے لوگ ہوں ان کو اس طرح ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جو فضیلت والے لوگ ہوں، ابو بکر کیا ہے؟ فضیلت والا ہے۔ فضیلت والے تو باقی لوگ بھی ہیں، لیکن ابو بکر کی فضیلت کو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ ہاں، صدیقہ کی شان کے کیا کہنے اور اس کے باپ ابو بکر صدیق کی شان کے بھی کیا کہنے۔ ایک صحابی نے کہا نا یا رسول اللہ آپ کو محبت زیادہ کس سے ہے؟ کہا عائشہ سے۔ کہ نہیں یا رسول اللہ میں نے عورتوں کے بارے میں نہیں پوچھا، میں مردوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ فرمایا عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق سے۔ تو اللہ نے کہا فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے فضیلت والے ہیں، جو تم میں سے عظمت والے ہیں، ان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مسکین، یہ فقیر، یہ ایمان والے، ان پہ ناراض، غلطی تو ہو جاتی ہے نا انسان سے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دیں، چاہیے کہ درگزر کر دیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ
ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر اس بات کو پسند کرتے ہو تو تم بھی معاف کرنا سیکھو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ابو بکر بے ساختہ بول اٹھے، یا اللہ میں پسند کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر۔ اور مستق کو خود بلا کر کہا جتنے دن خرچہ باندھتا وہ پچھلا بھی لے، آئندہ بھی جب تک ابو بکر زندہ ہے تیرا خرچہ دیتا رہے گا۔ سبحان اللہ، ابو بکر کیا ہے؟ افضل ترین ہے۔ بس یہ اب دوسرے دو دعوے سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ میں نے دوسرا دعویٰ یہ کیا تھا صحابہ صدیق تو ہیں، ابو بکر صدیق اکبر۔ ایک یہودی نے اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کی، جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اللہ کے نام پہ صدقہ خیرات دے؟ اس نے کہا دیکھو جی مسلمانوں کا اللہ نعوذ باللہ فقیر ہو گیا، قرضے مانگ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ ابو بکر صدیق نے سنا، کھڑ تیری ایسی لمبا کر لیا اس نے بے ایمان نے۔ دیکھو بعض باتیں ایسی ہیں جب اللہ اس رسول کی بے ادبی ہو پھر غصہ آنا چاہیے، پھر غصہ نہ آنا یہ عیب ہے۔ ایسے موقع پہ جب اللہ اس کے رسول کی بے ادبی ہو رہی ہو وہاں پہ غصہ نہ آنا یہ عیب ہے۔ انہوں نے کہا خبردار اگر دوبارہ رب کی بے ادبی کی نا میں تیری زبان کھینچ لوں گا۔ اب جناب اس وقت اس کو جرأت نہ ہوئی، بعد میں سارے اکٹھے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ابو بکر کی شکایت لے کر، اس نے مارا ہے جی اس فلاں بے ایمان کو۔ آپ نے بولا تو نے مارا ہے اس کو ابو بکر؟ کہا جی یا رسول اللہ مارا اور تھپڑ لگائیں، ٹھیک ٹھاک کر کے لگائیں۔ فرمایا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ تھپڑ اس لیے مارے کہ تلوار نہیں تھی، اگر تلوار ہوتی تو اس خبیث کا سر قلم کرنا چاہیے تھا، بچ گیا۔ تلوار اتفاقاً میرے پاس اس وقت نہیں تھی ورنہ یہ شکایت نہ لگاتا یہاں آ کے، سر اس بدبخت کا میں نے قلم کر دینا تھا۔ کیوں؟ کہ یا رسول اللہ اس نے میرے سامنے کہا کہ اللہ فقیر ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، جو رب کی اتنی بے ادبی کرے میں کیسے برداشت کروں؟ آن سنا تو آکھے اس طرح اللہ فقیر ہو گیا؟ وہ سکو توبہ توبہ جی، پنجہ تنہ دی قسم میں تو نہیں میں تو بالکل جناب کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، میں نے تو نہیں کہا۔ ہم فرمایا ابو بکر یہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں کہا، تو کہتا ہے اس نے کہا ہے، گواہ پیش کر۔ ظاہر ضابطہ یہی ہے کہ یا رسول اللہ کوئی گواہ نہیں ہے، میں اکیلا بندہ تھا، دوسرا بندہ ہی ساتھ کوئی نہیں تھا، اب جھوٹا گواہ تو نہیں پیش کرتا نا، سچا گواہ ہے کوئی نہیں، جھوٹا گواہ پیش نہیں کرنا، کوئی گواہ نہیں ہے، میں اکیلا تھا۔ فرمایا ابو بکر اگر گواہ نہیں ہوگا تو پھر تو فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ فرمایا جو فیصلہ آپ فرمایا مجھے قبول ہے۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے خلاف اور اس بے ایمان کے حق میں فیصلہ نازل نہیں فرمایا کہ جبرائیل قرآن لے کر آ گئے اور کہا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ میرے پیغمبر اگر ابو بکر کا گواہ زمین پہ کوئی نہیں تھا تو میں اللہ گواہی دیتا ہوں اس کا، اگر زمین میں کسی اور نے نہیں سنا تو میں تو سن رہا تھا نا، میں گواہی دیتا ہوں کہ ابو بکر سچ کہہ رہا ہے۔ صحابہ باقی بھی سچے تھے لیکن ابو بکر صدیق اکبر تھا، اس کی صداقت کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ اور تیسری اور آخری بات، صحابہ متقی تو سارے تھے، تقوی والے تھے، لیکن ابو بکر اتقا تھا، سب سے بڑا متقی۔ اتقا کا معنی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ ابو بکر کیسا اتقا تھا، مال سے غلام خریدتے آزاد کرتے، غریب مسلمانوں کو خرید کر ابو بکر آزاد کرتے ہیں۔ بلال کے نام سے کون مسلمان واقف نہیں ہے، بلال بھی ابو بکر کا آزاد کردہ غلام تھا رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو ایسے غلاموں کو آزاد کرتے ہیں۔ باپ نے ایک دن کہا ابو بکر اس طرح تو سارا پیسہ ہی ختم ہو جاسی، کیونکہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس طرح تو سارا مال ہی ختم ہو جائے گا، اور اگر تو نہیں رہتا نا، تو نے غلام آزاد ہی کرنا، پھر میرا ایک مشورہ مان، تو وہ غلام آزاد کر جو ذرا پہلوان قسم کے ہو، تکڑے قسم کے ہو، کیونکہ عرب کے اندر لڑائیاں تو عام ہوتی تھیں۔ کل تیرے ساتھ کوئی لڑائی کرے گا نا تو یہ تکڑے سارے تیری فوج بنے گی، کیونکہ تو نے ان کے ساتھ نیکی کی ہوگی اور یہ تیرا ساتھ دیں گے، چلو کہیں کسی موقع پہ کام تو آئیں گے۔ تو کمزور بیمار قسم کے بوڑھے ان کو آزاد کرتا ہے، جو نہ تلوار چلا سکتے ہیں نہ گھوڑے پہ بیٹھ سکتے ہیں، ان کو خود بندہ سنبھالتا ہے، تجھے کیا فائدہ دیں گے؟ اس لیے مشورہ مان، یا تو آزاد کرنے چھوڑ دے غلام، اگر آزاد کرنے ہیں نا ذرا پہلوان قسم کے آزاد کیا کر۔ ابو بکر صدیق نے بابا کی ساری بات سنی اور کہا بابا اصل مسئلہ یہ ہے، مشورہ آپ کا دنیا کے حساب سے بڑا ٹھیک ہے، لیکن چونکہ میں دنیا میں کام آنے کے لیے آزاد نہیں کرتا، میں تو اپنے رب کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن میں تعریف کی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى،
الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عندہ من نعمت تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ میرے پاک پیغمبر جہنم سے اس کو تو ضرور بچاؤں گا جو اتقی ہے، جو سب سے بڑا متقی ہے، اور جو مال اس لیے دیتا ہے تاکہ میں راضی ہو جاؤں، دنیا میں کسی سے کچھ نہیں لینا دینا اس کا۔ صحابہ افضل تھے، سارے افضل تھے، لیکن ابو بکر افضل ترین تھا۔ صحابہ سچے تھے، سارے سچے تھے، ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ صحابہ متقی تھے، سارے متقی تھے، ابو بکر اتقی ہے۔ اور عائشہ صدیقہ بھی نبی پاک کی محبوبہ، عائشہ کا باپ ابو بکر بھی نبی پاک کا محبوب۔ اس سے آگے انشاءاللہ اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔